ٹھیک ہے جی، ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کا انگلش کا لیسن ہے اور لیسن کا نام ہے شاپنگ. نہیں سوری 11 ہے ولیج فیئر، ایک گاؤں کا میلہ. صحیح ہے. تو آج ہم پڑھیں گے گاؤں کے میلے کے بارے میں. عام طور پر جو ہے وہ گاؤں میں جو بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، آبادی کم ہوتی ہے، تو 2 4 5 گاؤں کو ملا کر ایک میلہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. اس میلے میں جو ہے وہ کھیل کود کی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی خریداری، خرید و فروخت، لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں. تو گاؤں والوں کے لیے سمجھ لو ایک وہ بن جاتا ہے جمعہ بازار. جیسے ہمارے یہاں جمعہ بازار لگتے ہیں، اسی طرح گاؤں والوں کے پاس کیونکہ قریب میں کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی یا بہت زیادہ خریداری کرنے کے لیے ان کو شہروں کی طرف جانا پڑتا ہے، تو سال میں 1 2 بار گاؤں میں میلے لگا لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ ساری خریداری پہ انہی میلوں سے کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی مختلف گاؤں میں میلے لگتے ہیں. پہلے لگتے تھے، اب تھوڑا اس کا رواج کم ہو گیا ہے آہستہ آہستہ. تو ہم ایک پرانے زمانے کا جو میلہ لگا کرتا تھا اس کا ہم ایک واقعہ یہاں پڑھ رہے ہیں. ولیج فیئر، ایک گاؤں کا میلہ. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا سمر ویکیشنز، گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران بلال گاٹ ٹائرڈ، بلال تھک گیا، آف دا سٹی، شہر سے، اینڈ تھاٹ آف گوئنگ سم ویئر، اور اس نے سوچا کہ وہ کہیں جائے. تو شہر سے تھک گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہر کی رنگا رنگی، گہما گہمی مصروفیت سے وہ اکتا گیا. اب یہاں پر بور ہو گیا. اب یہاں پر ہم یہاں جو ٹائرڈ کا لفظ استعمال ہوا، گاٹ ٹائرڈ، اس کا مطلب یہ نہیں لیں گے کہ وہ تھک گیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے وہ بور ہو گیا، وہ اکتا گیا. تو اس نے فیصلہ کیا اینڈ تھاٹ، اور اس نے سوچا وہ گوئنگ سم ویئر، کہ وہ کہیں باہر جائے. He decided to spend a few days with his cousin. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گزارے چند دن اپنے کزن کے ساتھ، زبیر کے ساتھ، in his village، اپنے گاؤں میں. When Bilal got down from the bus، لفظ استعمال ہوا got down یا get down، نیچے اترنا. صحیح ہے. When Bilal got down from the bus، جب بلال بس سے نیچے اترا، he saw، اس نے دیکھا، that کہ the village was decorated، گاؤں کو تو سجا دیا گیا ہے. ڈیکوریٹڈ کا مطلب سجا دیا گیا ہے. ود بنٹنگس اینڈ کلرفل فلیگس. ٹھیک ہے، مختلف قسم کی بنٹنگ سے، جھلملاتی چیزوں سے، اور کلرفل فلیگس اور جھنڈیوں سے. صحیح ہے. دا اسٹریٹس ور کراؤڈیڈ ود مین، اور جو سڑک ہے وہ لوگوں سے بھری پڑی ہے. وومین، مردوں سے بھری ہوئی ہے، عورتوں سے بھری ہوئی ہے. اینڈ چلڈرن، ٹھیک ہے، اور بچوں سے بھری ہوئی ہے. ان آ ہالیڈے موڈ، چھٹی کے موڈ میں سب. وہ بس سے اترا، وہ وہیں اتر گیا جہاں پر کیا لگا ہوا ہے؟ میلہ لگا ہوا ہے. اور اس نے دیکھا کہ وہاں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور سب لوگ انجوائے کرنے کے موڈ میں. ہی سیڈ دیٹ بلال واز پلیزڈ ٹو سی آل دس، بلال یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا. His cousin welcomed him with open arms، اس کے کزن نے اسے کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، کھلے بازوؤں کے ساتھ اس کو کہا ویلکم، خوش آمدید، آؤ بھائی تم آ گئے، اچھا ہوا، مجھے اچھا لگا تمہارا آنا. He said that Bilal could not have chosen a better time. He said، اس نے کہا، کس نے کہا؟ یہ اس کے کزن نے، جس کا نام کیا ہے؟ زبیر. He said that، اس نے کہا کہ بلال could not have chosen، بلال منتخب نہیں کر سکتا تھا a better time، اس سے زیادہ بہتر وقت، for his visit، اپنی سیر کے لیے، as the annual village fair was in full swing، جتنا کہ یہ سالانہ جو میلہ ہے گاؤں کا وہ اپنے عروج پر ہے. یعنی آپ اگر آج کے دن کے علاوہ کسی اور دن کا انتخاب کرتے تو شاید آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا. آج جو آپ نے انتخاب کیا آج کے دن کا گاؤں کی سیر کرنے کا، وہ بہترین انتخاب ہے، کیونکہ آج میلہ لگا ہوا ہے
اور فل سوئنگ پر ہے. فل سوئنگ کا مطلب اپنے عروج پر ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے میلے کی شروعات, ایک ہوتا ہے میلے کا اختتام. بعض اوقات میلہ جو ہے وہ ایک ایک ہفتے کے لیے لگتا ہے, بعض اوقات 3 دن کا میلہ ہوتا ہے. تو شروع جب ہوتا ہے تو ذرا کم لوگ ہوتے ہیں, پھر جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اور سب چیزیں بک چکی ہوتی ہیں. لیکن جب درمیان کا جو دن ہوتا ہے جس میں سارا مجمع موجود ہو, سارے خریدار موجود ہوں, سارے بیچنے والے موجود ہوں, کھیل تماشے لگے ہوئے ہوں, تو ہم کہتے ہیں اب جو مجمع ہے یا جو فیئر ہے وہ فل سوئنگ پر ہے. انگلش میں استعمال کرتے ہیں فل سوئنگ. What do you want to see first? تم پہلے کیا دیکھنا چاہو گے؟ Asked زبیر, زبیر نے پوچھا. I don't know enough. میں تو زیادہ نہیں جانتا of the fair, میلے کے بارے میں. To tell you کہ میں تمہیں بتا پاؤں where to start from, کہ کہاں سے start کیا جائے. بلال said, بلال نے کہا. Then we will start with the first interesting thing. Then تو ایسا کرتے ہیں, we will start, ہم شروع کریں گے with the first interesting thing, وہ پہلی دلچسپ چیز that comes our way, جو ہمارے راستے میں آئے گی. یعنی فیصلہ نہیں کرتے, بس چلتے ہیں اور جو پہلی چیز ہمارے راستے میں آئے گی وہاں سے دیکھنا شروع کر دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ Then open ground, the open ground outside the village was crowded with people. کھلا جو میدان تھا, ٹھیک ہے, گاؤں میں, وہ was crowded, وہ بھر چکا تھا with people, لوگوں سے. Children had gathered around the swings, بچے جمع ہوئے ہوئے تھے around the swings, جھولوں کے گرد. یہ والا جو جھولا ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں کشتی والا جھولا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ رسی ڈال کے بھی جھولا بناتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں swings. اینڈ میری گو راؤنڈس, اور وہ جو گول والا جھولا ہوتا ہے, اب لکڑی کے اس پہ جو ہے وہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں سلاخ کے ساتھ, بچے اس پہ بیٹھتے ہیں, پھر وہ گول گھومتا ہے. اسی میں تو گانا بنا ہے وہ والا, لکڑی کی کاٹی کاٹی پہ گھوڑا ہے, وہی جھولا ہے وہ والا گول گھومنے والا. ٹھیک ہے, تو بچے جو ہے وہ جمع ہوئے میں کس کے گرد؟ سوئنگز کے گرد اینڈ میری گو راؤنڈس کے گرد. ویٹنگ فار دیئر ٹرنز, اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے. تو ٹرنز کا مطلب ہوتا ہے باری, ویٹنگ فار دیئر ٹرنز, اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے. دا ٹو فرینڈس مووڈ ٹورڈ اے کراؤڈ, دونوں دوست چلتے ہوئے آگے بڑھے ایک مجمع کی جانب. وچ ہیڈ گیدرڈ, جو جمع ہو چکا تھا, ان اے بگ سرکل, ایک بڑے سے دائرے میں. یعنی وہ جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا دائرہ لگا ہوا ہے اور سارے لوگ اس دائرے کے کنارے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اندر کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے کہیں میدان میں دائرہ لگا ہوا اور اندر جو ہے وہ کوئی تماشا دکھا رہا ہو, صحیح ہے, وہ والی. ڈرم بیٹنگ کمپٹیشن, ڈرم بجانے کا مقابلہ, واز ان پروگریس, عروج پر تھا. یعنی 2-4 اندر لوگ گھسے ہوئے اور کیا بجا رہے ہیں؟ ڈرم. صحیح ہے, اور یہ کمپٹیشن ہے کہ کس کا اچھا بجتا ہے, کس کا زور سے بجتا ہے, اور جس کا پھٹ گیا وہ آؤٹ ہو گیا, وہ ہار گیا. یہ والا کمپٹیشن. ٹھیک ہے, تو 8 drummers were beating their drums, 8 ڈرم بجانے والے اپنے اپنے ڈرم بجا رہے تھے. Everyone was trying to do his best, ہر شخص یہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنی پوری کوشش کرے to get the first prize, پہلا انعام جیتنے کی. The noise was deafening, آواز بہرا کر دینے والی آواز تھی, کان پھاڑ دینے والی آواز تھی, ایسے بولتے ہیں. صحیح ہے, بہرا کر دینے والی آواز تھی. 8 لوگ ڈرم بجا رہے ہوں گے ایک سرکل کے اندر, تو کیا حال ہوگا؟ The noise was deafening, آواز بہرا کر دینے والی آواز تھی. The 2 boys waited for some time, دونوں لڑکے کچھ دیر تک تو انتظار کرتے رہے. But there seemed, لیکن وہاں ایسا لگتا تھا, to be no end to it, اب اس کا اختتام کبھی کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. So they moved on towards the bazaar, لہذا وہ بازار کی طرف چلے گئے. I don't remember having seen so many shops in this village. I don't remember, مجھے یاد نہیں پڑتا, having seen, کہ میں نے دیکھا ہو, so many shops, اتنی ساری دکانیں, in this village, اس گاؤں میں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے گاؤں میں اتنی ساری دکانیں پہلے کبھی دیکھی ہوں. بلال said, بلال نے کہا. You will not see them again,
तुम इनको देखोगे भी नहीं दोबारा टिल द नेक्स्ट एनुअल फेयर, अगले सालाना फेयर तक। यानी ये दुकानें लगती ही किसके लिए हैं? फेयर के लिए। जब फेयर ख़त्म हो जाता है तो ये भी ख़त्म हो जाती हैं। लाफ्ड ज़ुबैर, ज़ुबैर ने हंसते हुए कहा, मोस्ट ऑफ देम आर टेम्पररी, इनमें ज़्यादातर आर्जी हैं, शॉप्स हैं। सेटअप, जो कायम की गई हैं फॉर द फेयर, फॉर द फेयर का मतलब मेले के लिए। पीपल कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। फार ऑफ प्लेसेस का मतलब दूर दराज इलाकों से आते हैं। टू बाय, बेचने के लिए, एंड सेल, और फरोख्त करने के लिए, खरीदने के लिए और फरोख्त करने के लिए। देयर गुड्स, अपना सामान। गुड्स से यहाँ मुराद क्या है? सामान तिजारत, ठीक है, यानी जो चीज़ें बेचने के लिए रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? गुड्स। इट इज़ गुड टाइम टू डू बिजनेस, ये अच्छा वक्त होता है कारोबार करने का। इज मोस्ट ऑफ द विलेजर्स डू देयर शॉपिंग देयर, क्योंकि ज़्यादातर विलेजर्स अपनी शॉपिंग यहीं से करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम हैंड करचीफ, ऑल टाइप्स ऑफ गुड, तमाम किस्म की चीज़ें, फ्रॉम हैंड करचीफ्स, रुमाल से लेकर, हैंड करचीफ का मतलब क्या होता है? रुमाल, रुमाल से लेकर, टू फार्मिंग टूल्स, खेती बाड़ी के औजार तक, वर बीइंग सोल्ड, बेचे जा रहे थे। ये वर बीइंग सोल्ड पैसिव जुमला है, बेचे जा रहे थे। इन द शॉप्स, दुकानों में। गर्ल्स वर बाइंग रिंग्स एंड बैंगल्स, लड़कियां रिंग्स खरीद रही थीं और बैंगल्स खरीद रही थीं, हल बैल तो खरीदने से रहीं। वुमेन वर इंटरेस्टेड इन हाउस होल्ड गुड्स, औरतें इंटरेस्ट ले रही थीं घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में। हाउस होल्ड थिंग्स का मतलब घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में। स्पेशली पोट्री, जैसे कि बर्तन, पोट्री का मतलब बर्तन। मिल्क चर्नर, मिल्क चर्नर का मतलब दूध बिलोने वाला, पता है, दूध डाला उसके अंदर, उसको ऐसे बिलोते हैं तो फिर वो पहले दही बनाते हैं, उससे लस्सी बनाते हैं, उसको कहते हैं मिल्क चर्नर। एंड टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए खिलौने। और मैन वर बाइंग, आदमी क्या खरीद रहे थे? फार्मिंग टूल्स, खेती बाड़ी के औजार। एंड सच अदर आर्टिकल्स, और इस तरह की दूसरी चीज़ें। रेस्टोरेंट्स वर प्लेइंग पॉपुलर म्यूजिक, रेस्टोरेंट जो है वो मकबूल मौसीकी बजा रहे थे। सही है, अताउल्लाह की कोई कैसेट लगी हुई है और गज़लें चल रही हैं, और कोई जो है वो धमाल वाली म्यूजिक चल रही है। सही है, इस तरह का। अच्छा जी। एंड वर सर्विंग डिलीशियस फूड, और वहाँ लोगों को मज़ेदार खाने पेश किए जा रहे हैं। दे वर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर दोज, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत अट्रैक्शन थी। हु हैड कम फ्रॉम फार, जो बहुत दूर से आए थे, यानी खाना उनको तो खाना है ना, भूखे तो नहीं रहेंगे, इसलिए सब चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करी थी। एंड हैड नो रिलेशन इन द विलेज, और जिनके गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है। बिग क्राउड्स हैड गैदर हेयर एंड देयर, बड़ा बड़ा मजमा इधर उधर जमा हुआ था। पीपल वर लाफिंग, लोग हंस रहे थे। एंड क्लैपिंग, ठीक है, और तालियां बजा रहे थे। एट वाट एवर दे सा, जो कुछ भी वो देखते थे। द फ्रेंड्स मूव टूवर्ड्स वन ऑफ द ग्रुप्स, दोनों दोस्त चलते हुए एक ग्रुप की जानिब बढ़े। एंड पीप्ड, पीप का मतलब होता है झांकना, ऐसे ऐसे दो आदमियों को ऐसे हटाना और हटा के झांकना, उसको कहते हैं पीप। सही है। एंड पीप्ड, और झांक के देखा उन्होंने क्या हो रहा है, ठीक है। इनसाइड द सर्किल, दायरे के अंदर झांक के देखा। अ बियर वाज टाइड टू अ पोल, एक रीच एक पोल से बंधा हुआ है। अ फाइट वाज गोइंग ऑन बिटवीन द बियर एंड 3 फायर्स डॉग्स, एक लड़ाई शुरू होने वाली है रीछ और 3 खतरनाक कुत्तों के दरमियान। लोग दायरा बना के खड़े हो गए हैं, एक तरफ रीछ बंधा हुआ है, एक तरफ क्या बंधे हुए, 3 कुत्ते बंधे हुए, वो भौंके जा रहे हैं वो, और उनके दरमियान अब क्या होने वाला है? लड़ाई होने वाली है, ठीक है। क्लोज बाय, सॉरी, बिलाल सेड, बिलाल ने कहा, आई डोंट लाइक दिस क्रूअल गेम, मुझे ये जालिमाना खेल पसंद नहीं है। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। क्लोज बाय, करीब ही, द ईवर पॉपुलर मंकी मैन, हमेशा की तरह मकबूल जो बंदर वाला है, वाज प्लेइंग हिज वुडन टेम्बोरियन, वो बजा रहा था अपनी लकड़ी की डुगडुगी। टेम्बोरियन का मतलब क्या होता है? डुगडुगी।
ٹو اٹریکٹ دا پیپل, لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. دا منکی واز امیٹیٹنگ, اور جو بندر تھا وہ امیٹیٹ نقل اتار رہا تھا. این اینگری ہسبینڈ, ایک ناراض شوہر کی. دیکھا آپ لوگوں نے ایسا کوئی ڈرامہ؟ گلی محلے میں آتے تھے پہلے ہمارے یہاں, دائرے لگا کے کھڑا ہو گیا محلے بھر میں, وہ بولا ہاں بھائی بیگم چلی گئی ہے, میں کہ شوہر کو بہت پریشانی ہو رہی ہے. اب وہ بیچارہ پیچھے ہاتھ باندھ کے نا یوں غصے میں چل رہا ہے, ادھر سے ادھر ٹہل رہا. مجھے یاد آ گئے وہ سارے بچپن کے دن. صحیح ہے. اور ساس نے مارا تو وہ پھر وہ ٹانگ ٹوٹ گئی. ایسا ہے جی بالکل. تو دا منکی واز امیٹیٹنگ این اینگری ہسبینڈ ود اے فیوریس فیس. تو منکی جو ہے وہ نقل اتار رہا ہے ایک غصیلے ہسبینڈ کی خطرناک چہرہ بنا کر. اینڈ اے پراؤڈ مین واکنگ ود ہز ہینڈز, اور ایک اکڑ والے آدمی کی نقل اتار رہا ہے with his hands folded behind his back, جس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں. and his nose up in the air, اور اس کی ناک جو ہے وہ ایسے اٹھی ہوئی ہے, اکڑ کے اندر جو آدمی. صحیح ہے. the clever monkey also performed some other trick. چالاک بندر نے کچھ اور بھی ٹرکس پرفارم کی. the boys enjoyed every bit of this show. اس شو کے ہر حصے کو لڑکوں نے انجوائے کیا. کنجررز, جگلرز اینڈ ایکروبیٹس. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنجررز مداری, جگلرز تماشا دکھانے والے, اینڈ ایکروبیٹس اور سرکس دکھانے والے. گیو گریٹ جوائے ٹو دا چلڈرن, انہوں نے بچوں کو بہت انجوائے کیا یا تفریح دی. دا کنجرر ٹک بلالز ہینڈکرچیف, جو جادوگر تھا اس نے بلال کے رومال کو لیا. اینڈ ٹور اٹ انٹو پیسز, اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا. وین ہی ریٹرنڈ اٹ ٹو ہم, جب اس نے اس کو واپس دیا, بلال واز ایسٹونشڈ, تو بلال تو حیران تھا. ٹو سی اٹ انڈیمیج, اسے انڈیمیج دیکھ کر. تو کنجرر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ جادوگر ہوتا ہے جو جادو دکھاتا ہے. The juggler jugged with 7 balls at a time without dropping any of them. اور جو کرتب دکھانے والا ہے اس نے جو کرتب دکھایا with 7 balls, 7 گیندیں لیں اور ان کو ایک ساتھ اچھالا. dropping without dropping any of them, اس میں سے ایک بھی نہیں گری, ساتھ کی ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں. A loud clapping made the boys turn in the direction. ایک بہت زوردار تالیوں کی جب آواز آئی تو لڑکے اس ڈائریکشن کی طرف مڑے. of a man, ایک آدمی کی طرف. walking on a tight rope, جو ایک رسی پر چل رہا تھا, ٹائٹ بندھی ہوئی رسی پر, رسی پہ چلنے کا مظاہرہ کر رہا تھا. he walked on to the end of the rope, اس نے چلنا شروع کیا ٹھیک ہے رسی کی ایک جانب سے. and then started climbing up the pole, اور پھر پہلے تو رسی پہ چڑھا اور پھر رسی سے جب پول تک پہنچا تو پول پہ چڑھنا شروع کر دیا. صحیح ہے. he reached the top end, وہ ٹاپ پر پہنچا. and lay down flat, اور وہاں ٹاپ پہ جا کے فلیٹ لیٹ گیا اس کے اوپر. balancing himself on the pole, اپنے آپ کو پول پر بیلنس کر کے. it was quite a dangerous performance, یہ بڑی خطرناک پرفارمنس تھی. a little carelessness, ایک ذرا سی بے احتیاطی, carelessness بے احتیاطی, could result in a fall, گرنے کے نتیجہ بن سکتی تھی. but he came down safe, لیکن وہ بڑے محفوظ طریقے سے نیچے آ گیا. and sound, safe and sound, بالکل ٹھیک ٹھاک. and got a big cheer from crowd, اور اس نے مجمع سے بہت بڑی داد لی. got a big cheer یعنی سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا, تالیاں بجائیں. no one is too old to enjoy, صحیح ہے. no one is too old to enjoy the tricks of these entertainers, کوئی بھی اتنا بوڑھا نہیں تھا کہ انجوائے نہ کر پائے. صحیح ہے. یعنی سب لوگ انجوائے کر رہے تھے, کوئی ایسا نہیں تھا کہ انجوائے نہ کر پائے, سب نے اس کے انٹرٹینرز کو انجوائے کیا. there was a special announcement, پھر ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ ہوئی, دیٹ کہ ہورس ریس ور ٹو اسٹارٹ,
گھوڑوں کی دوڑ یا گھڑ دوڑ شروع ہونے والی ہے. In a few minutes, چند منٹوں میں. The friends rushed there. دونوں لڑکے تیزی سے وہاں پہنچے. To get a place in the front. تاکہ جگہ حاصل کر سکیں سب سے سامنے. Proud owners of beautiful horses. فخر سے خوبصورت گھوڑوں کے مالکان. Were making them walk. وہ انہیں چلا رہے تھے. And dance. اور نچوا رہے تھے. To the music of drums. ڈرم کی تھاپ پر, ڈھول کی تھاپ پر وہ گھوڑوں کو, آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا اکثر, ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں کے اندر جب میلہ ہوتا ہے تو گھوڑے کی تھاپ کے اوپر ڈھول کی تھاپ پہ گھوڑا رقص کرتا ہے, اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہے, پچھلی اٹھاتا ہے, اور ٹھیک ہے. The riders took their position. سواروں نے اپنی اپنی پوزیشن لی. The whistle blew, سیٹی بجی, and the horses galloped off. اور گھوڑے سر پٹ دوڑنے لگے. Galloped off کا مطلب سر پٹ, ٹکڑی 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 ٹکڑی, اس کو بولتے ہیں سر پٹ دوڑنے لگے. Galloped off. The people shouted with joy. لوگ خوشی سے چیخنے لگے. When their favorite horse won the race. جب ان کے پسندیدہ گھوڑے نے ریس جیت لی. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ بڑا مزیدار سبق لکھا ہے بھائی. ساری باتیں ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنے خیالات میں دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا جی, ٹینٹ پگنگ. ٹینٹ پگنگ, میخیں نکالنا. میخیں لکڑی کی ایسی تکون چیزیں ہوتی ہیں. لکڑی کی کیا ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے, اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, اس کو ٹھوک دیتے ہیں زمین میں, لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. تو گھوڑے کو آنا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی سلاخ ہوتی ہے, اور اس کو ایسے نشانہ باندھ کے نا اس کو نکالنا ہے لکڑی کے ذریعے. کیا چیز؟ وہ زمین میں گڑا ہوتا ہے. ہاں, تلوار سے نہیں, اس کے بعد ڈنڈا ہوتا ہے, بہت بڑا بانس ہوتا ہے, پتلا سا, بھاگتا بھاگتا اور نشانہ تاک کے جو ہے نا اس میں پھنساتا ہے, وہ باہر نکال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں, اس گیم کو ٹینٹ پگنگ. ٹھیک ہے, جو زمین میں ٹھکی ہوئی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں میخ. کیل, آپ آسان الفاظ میں کیا بول لو؟ کیل. لیکن وہ کیل ویسی نہیں ہوتی لوہے والی, لکڑی کی کیلیں ہوتی ہیں بڑی بڑی سی. تو ٹینٹ پگنگ واز اندر پاپولر اسپورٹس. میخیں نکالنا ایک اور مشہور اسپورٹس تھا وہاں کا. ووڈن پگز, لکڑی کی پگز میخیں, ور فکسڈ, لگائی جاتی ہیں ان دا گراؤنڈ, گراؤنڈ میں. دا رائڈرز ہیڈ ٹو پل دیم آؤٹ, اور جو سوار ہیں ان کو نکالنا ہوتا انہیں باہر. ود دیئر لینسز, اپنے بھالوں سے, یعنی ان کے پاس جو لکڑیاں ہوتی ہیں, بانس ہوتے ہیں, بھالے بولتے ہیں, لینسز. ایز دے روڈ, جبکہ وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں. بائی ایٹ اے گیلپ, سرپٹ دوڑ میں. آپ تصویر نظر آ رہی ہے ہلکی پھلکی؟ تو اس طرح سے اس کو نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا سکسیسفل رائڈرز مارچڈ راؤنڈ دا فیلڈ, کامیاب ہونے والا سوار پوری فیلڈ میں, پورے میدان میں مارچ کرتا ہے. دیئر لینسز ہیلڈ اپ پراؤڈلی, اپنے بھالوں کو اس نے کہاں اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. اس کے اوپر کیا لگی ہوتی ہے؟ وہ میخ جو اس نے نکالی ہے. دا پیپل چیئرڈ دیم لاؤڈلی, لوگ بہت داد دیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ویئر ایور دے وینٹ, جہاں کہیں وہ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. دین دے سا ڈاگ ریسز, پھر انہوں نے کتوں کی ریس دیکھی. دا ڈاگس چیزڈ اے ریبٹ, کتوں کو پیچھا کرنا ہے ایک ریبٹ کا, خرگوش کا. دے ور انیکزیس فار دا ریبٹ, وہ سارے لوگ متجسس ہوتے ہیں. انیکزیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تجسس ہوتا ہے. کس کے بارے میں؟ ریبٹ کے بارے میں. بٹ اٹ ریچ دا مارک, لیکن وہ نشانے تک پہنچ جاتا ہے سیفلی, محفوظ طریقے سے. اینڈ وینشڈ انڈر کور, اور غائب ہو جاتا ہے کور کے نیچے. جسٹ وین دا ڈاگس کیم نیئر, جیسے ہی کتے قریب آتے ہیں. تو انہوں نے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے, کتے رکھے ہوئے,
ایک ساتھ وہ چھوڑتے ہیں اس کو، کس کو؟ ریبٹ کو. جیسے ریبٹ بھاگتا ہے اس کا پیچھا کرنے کے لیے کون بھاگتے ہیں؟ اور آگے نشان ہوتا ہے جہاں اس کو جا کے چھپ جانا ہے. تو کتے جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریبٹ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اور وہ سب سے زیادہ جو اس میں مزہ لوگوں کو آتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ کتے جو بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ دیکھ کس کو رہے ہوتے ہیں؟ ریبٹ کو. تو ریبٹ تو چلا گیا اس میں سوراخ میں، اور کتے سارے جا کے ٹکراتے ہیں دیوار سے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھوڑی ہوتا کہ انہیں رکنا ہے، وہ تو بھاگ رہے ہوتے ہیں پیچھے. تو زیادہ جو لوگ انجوائے کرتے ہیں وہ کتوں کا آپس میں ٹکرانا اور دیوار سے ٹکرانا اور لوگوں سے جا کے ٹکرا جانا، جو لوگ وہاں موجود ہیں. اچھا جناب، there were still quite a number of things، ابھی بھی بے شمار چیزیں ایسی تھیں to be seen، جنہیں دیکھنا باقی تھا. but the boys were too tired، لیکن لڑکے بہت تھک گئے تھے. they turned homeward، وہ مڑے گھر کی جانب. tired، تھکے ہوئے. but happy، لیکن خوش. ابھی نہیں جانا چاہیے تھا ان کو، ہے نا، ابھی اور دکھانا چاہیے تھا اور کیا کیا ہوتا ہے میلے میں. تو آپ لوگوں نے کبھی کوئی فزیکلی ایسا میلہ دیکھا ہے؟ پورا میلہ نہیں دیکھا ہوگا، ایک آدھ شارٹ دیکھے ہوں گے کہیں کہیں، جیسے گلی کے اندر بندر والا آ گیا تو اس کا تماشا دیکھ لیا. کہاں پہ؟ ڈی میں رحمانیہ گراؤنڈ میں پورا میلہ لگا تھا. سرکس بھی ہو رہا ہے، موت کا کنواں بھی لگا ہوا ہے، جھولے والے بھی لگے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے. اور ایک آدمی جو ہے اپنی ٹانگوں میں 2 لمبے بانس باندھ کے چل بھی رہا ہے. وہ دیکھا آپ نے؟ وہ نہیں تھا اس میں. یہ تو بڑا میلہ ہو گیا نا، اس میں تو ٹینٹ پنگنگ بھی ہو رہی ہے، گھوڑوں کی ریس بھی ہو رہی ہے، کتوں کی ریس بھی ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو ہمارے ہاں میلے اب بہت کم ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں یہ ثقافتی جو ہمارا کلچرل ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہوا. اس کو ختم کرنے میں سب سے پہل جو وہ کی ٹیلی ویژن نے. یعنی جب ٹیلی ویژن نہیں تھا تو لوگ پھر باہر بیٹھتے تھے گلی میں اور کھیلوں کے لیے میدان سجتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کام سے فارغ ہونے کے بعد جو ٹائم ہوتا تھا پلیجر کا، اس میں وہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ گیدرڈ ہو کر کھیل کود تماشے اس میں حصہ لیتے تھے. جیسے ہی ٹی وی آیا ہمارے ملک میں 60s میں، صحیح ہے، تو ویسے ہی آہستہ آہستہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بند ہو گیا اور سب لوگ اب ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور آج تو بہت ہی برا حال ہے. اب ٹی وی ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا موبائل کی شکل میں، اور سوشلائزیشن اتنی ہو گئی کہ پوری دنیا آپ کی اس چھوٹی سی اسکرین پر موجود ہے. تو اب آپ ابھی مصروف تو ہیں ذہنی طور پر سارے لوگوں کے ساتھ، لیکن فزیکلی آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ اب آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور سوشلی آپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سوشلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے، کیونکہ کھیلنے سے، ٹھیک ہے، فزیکل ایکسپیرینسز کرنے سے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے سے انسان کی بہت سوجھ بوجھ بڑھتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی اس کی اچھی ہوتی ہے، جسمانی صحت، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم موبائل اور ٹی وی میں نہ رہیں، بلکہ زیادہ تر حصہ لوگوں کے ساتھ گزاریں. اپنی نانی کے ساتھ بیٹھیں، دادا کے ساتھ بیٹھیں، گھر میں جو دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. کھانا جب کھانے بیٹھیں تو ایک دوسرے سے بات کریں، لوگوں کی پسند و ناپسند کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. رشتہ داروں میں جا کے بیٹھیں، کسی کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو دیکھنے ضرور جائیں. شادی بیاہ کو اٹینڈ کریں. اب ہمارے ہاں شادی بیاہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں لوگ، تو اس ٹیبل پہ 12 لوگ بیٹھے ہیں اور 12 کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اس سے ہمیں باہر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. موبائل بھی دیکھیے آپ، سوشلائزیشن میں آپ جو رول پلے کرتے ہیں وہ بھی کیجیے، فیس بک پہ بھی جائیے، لیکن آپ اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی عوام، اپنی پبلک اس سے دور نہ ہوں، ان کے درمیان رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے. بس جناب.